تپتی دھوپ میں وہ پیدل یونیورسٹی سے ہاسٹل آئی تھی۔ پرائیویٹ ہاسٹل میں بھی سب سے سستا کمرہ لینے کی وجہ سے صرف ایک پنکھا تھا جس سے گرم ہوا نیچے آ رہی تھی۔ ابھی کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے جب اس کی دوست کمرے میں داخل ہوئی۔ زرمینے، تم سے ملنے نیچے کوئی آیا ہے، بہت بڑی گاڑی میں ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی دوست نے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھتی ہاسٹل کے دروازے پر آئی، کیونکہ وہ تو اتنی غریب تھی کہ ان کے کسی دور دور کے جاننے والوں کے پاس بھی گاڑی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی تعلیم بھی اسکالرشپ پر کر رہی تھی۔ ابھی اس نے ہاسٹل سے باہر قدم رکھا ہی تھا جب اچانک کسی نے منہ پر رومال رکھتے اسے بے ہوش کیا تھا، اور لمحے وہ عالیشان گاڑی غائب ہوئی تھی۔ سائیں، لڑکی آپ کے ڈیرے پر پہنچا دی گئی ہے۔ ملازم کے کہنے پر معیز خان آفریدی غصے سے سرخ چہرہ لیے ڈیرے کے کمرے کے اندر گیا جہاں اس کے دشمن کی بیٹی اس کے بستر پر تھی، پر نہیں جانتا تھا اسی ہاسٹل کی دوسری ہمنام لڑکی اس تک پہنچائی گئی تھی۔ پل بھر کے لیے وہ بھی ساکت ہوا کیونکہ وہ دشمنوں سے بالکل نہیں ملتی تھی۔ وہ تو پٹھان قبیلے کی لگتی تھی، لیکن پھر اپنا سر جھٹکتا اس معصوم کی جانب بڑھا تھا۔ وہ قریب آئے تو زرمینے ابھی بھی نیم بے ہوشی میں تھی۔ معیز اس کے کانپتے ہونٹ دیکھ سکتا تھا۔ لڑکی کا دوپٹہ گردن اور گلے میں موجود تھا۔ شاید بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے گردن ہلائی تھی جس سے دوپٹہ اتر گیا تھا۔ اس کی دودیا رنگت اور تھیکے نقوش معیز دیکھ کر حیران تھا۔ یہ تو وہ نہ تھی جس کے لیے آدمی بھیجے تھے۔ بے اختیار کے عالم میں وہ اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر رکھ گیا۔ اس نے منہ پر آ رہے اس کے بال پیچھے کرنے چاہے جب وہ چیخ کر اٹھی۔ معیز 2 قدم پیچھے ہوا۔ کون ہیں آپ؟ زرمینہ دوپٹہ اچھے سے لیتی کھڑی ہوئی۔ یہی سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ روب دار آواز میں بولا۔ کیا مطلب کہ کون ہوں، یہاں کیسے آئی؟ تمہارے آدمی اٹھا کر لائے ہاسٹل سے، یاد نہیں کیا؟ وہ تمیزدار ڈسپلن لڑکی تھی، کبھی کسی سے اس طرح بحث نہیں کی تھی۔ ابھی اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ اس طرح بول رہی تھی کہ سامنے والا اسے کمزور نہ سمجھے۔ علی بخش، وہ دھاڑا۔ زرمینی ڈر کے پیچھے ہوئی۔ علی بخش وہاں پر نہ تھا۔ اس نے کال ملائی۔ علی بخش، یہ کسے اٹھا کر لائے ہو؟ وہ دھاڑا۔ سر، آپ نے زرمینے نام کی لڑکی کہا تھا، یہ وہ نہیں ہے جسے اٹھانا تھا، مجھے لگتا ہے تمہارا بندوبست کرنا پڑے گا۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ اور تم؟ کیا میں؟ ہاں، ایک تو آپ کو شرم نہیں آتی لڑکیاں اٹھاتے، اوپر سے ایٹیٹیوڈ، مجھے چھوڑ آئے واپس۔ آپ کو پتہ نہیں ہے میں ہوں کون؟ کون ہو تم؟ خان انٹرپرائزز کے CIO کی ہونے والی وائف ہوں۔ اگر انہیں خبر تک ہوئی کہ تم نے یہ کیا ہے تمہیں زمین سے نکال کر ماریں گے۔ اس کے لہجے میں خوف صاف واضح تھا۔ وہ اس منہ نیچے کیے مسکرایا۔ اگلے آدھی گھنٹے میں وہ اسے ہاسٹل کے باہر ڈراپ کر رہا تھا۔ سارے راستے وہ اسے وقتاً فوقتاً دھمکیاں لگاتی رہی تھی کہ کہیں اور نہ لے جائے۔ ہاسٹل کے باہر آ کر وہ گاڑی میں ایسے ہی بیٹھی رہی۔ ملکہ عالیہ، میں اٹھا کر چھوڑاؤں یا آپ چلی جائیں گی؟ تنزن کہا گیا۔ سوری کرو۔ واٹ؟ میں تم سے سوری کروں؟ ہاں، تم مجھ سے سوری کرو۔ وہ اس کی نرمی دیکھ کر پھیل گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید وہ اس کی دھمکیوں میں آ گیا تھا۔ نہیں اترنا تو نہ اترو، مجھے واپس لے کے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا تھا وہ جھٹ سے باہر نکلی۔ معیز آج دوسری مرتبہ مسکرایا تھا، وجہ وہی لڑکی تھی۔ سر جھٹک کر وہ واپس چلا گیا۔ رات وہ اپنے بستر پر لیٹا تو اسے اپنے کیے فیصلے پر انتہائی افسوس ہوا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ ٹھیک تھا وہ دشمن کی بیٹی تھی، مگر وہ اپنے اصولوں کے خلاف جا کر ایک لڑکی کو اپنے بستر کی زینت بنانا چاہ رہا تھا۔ دفعہ تم پر معیز، وہ اپنے آپ کو لعنت ملامت کر رہا تھا جب اس کا سراپا نظروں کے سامنے گھوما۔ ہونٹ آپ ہی آپ مسکرائے۔ اس کے لہجے میں خوف واضح تھا، مگر وہ اسے پھر بھی ڈرا رہی تھی۔ او ملکہ خان کی ہونے والی وائف۔ وہ قہقہہ ضبط نہ کر سکا۔ دوسری جانب زرمین خوفزدہ جو بھی تھا وہ بال بال بچ کر آ گئی تھی۔ اسے اس وقت یونیورسٹی جانے والے راستے میں آتی ایک کمپنی جسے وہ روز آتے جاتے دیکھتی تھی، اس کا نام آیا تھا۔ وہ اس بات پر مسکرائے کیوں تھا؟ کیا غلط نام لے لیا تھا؟ ہاسٹل میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ اغوا ہو کر واپس آ گئی تھی۔ خیر، وہ اب اس شخص کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ معیز خان، میں تمہاری شادی کروانا چاہتی ہوں اور تم ہمیشہ ٹال دیتے ہو۔ آج تو دو ٹوک بات ہوگی۔ پھوپھی کے کہنے پر معیز نے تکیہ اٹھا کر منہ پر رکھ لیا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد پھوپھی ہی اس کا واحد سہارا تھی۔ 18 سال کی عمر سے وہ قبیلے کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھا۔ آج بھی وہ اپنے قبیلے آیا تھا جب پھوپھی اپنا پسندیدہ ٹاپک لے کر بیٹھی تھی۔ یہ تم منہ چھپاؤ یا خود کو چھپا لو، میں دلہن ڈھونڈ کر ہی رہوں گی تمہاری۔ یہ الگ بات ہے تمہاری شایان شان ابھی تک ملی نہیں ہے۔ اگر تم بتا دو تمہیں کیسی لڑکی چاہیے، میں ویسی ہی ڈھونڈ دوں۔ میری پیاری پھوپھی، آپ کو لگتا ہے میں شادی والا مٹیریل ہوں؟
مجھے نہیں لگتا میں یہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں، اس لیے اب آپ اس ٹاپک کو بند کریں، اور جیسی لڑکی مجھے چاہیے وہ آپ کو اس قبیلے میں تو نہیں ملے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اگر تم پورا قبیلہ سنبھال سکتی ہو تو ایک بیوی تو سنبھال ہی سکتے ہو، اس لیے اپنی فضول سوچ اپنے پاس رکھو۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ وہ آج کل اس کے لیے رشتے دیکھ رہی تھی۔ وہ جتنی لڑکیوں کو دیکھ چکی تھی وہ سب خوبصورت تو تھی مگر ان پڑھ تھی، اگر پڑھی تھی تو ایف اے تک۔ جیسی شعور یافتہ لڑکی موئس کے ساتھ چشتی ویسے ابھی ملی نہیں تھی۔ آج ہی رشتہ کروانے والی نے ایک نئے رشتہ بتایا تھا۔ وہ لڑکی دیکھنے کا ارادہ کرتی تھی۔ اگلے ہی دن ادھر پہنچ گئی۔ گھر چھوٹا سا تھا جسے دیکھ کر پہلے وہ جھجکی، مگر پیسے ان کے لیے معنی نہیں رکھتے تھے۔ گھر صاف ستھرا تھا، ان کی آؤ بھگت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ جب انہوں نے اپنا موقف رکھا تو چند پل وہ گنگ ہوئے۔ بڑی بی، کیا آپ واقعی ہماری بیٹی کو دیکھنے آئی ہیں؟ کہنے والی زرمینے کی والدہ تھی، جس پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی والدہ نے اسے باہر آنے کو کہا تو وہ ناسمجھی سے اپنی کتابیں چھوڑ کر باہر آئی۔ دوپٹہ سلیقے سے لیا ہوا تھا۔ وہ مہمانوں کے سامنے آئی تو پھپھی اسے دیکھ کر ہی رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی، اس کا پہناوا اور وہ جس طرح ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سب سے ملی تھی، پھپھی کو وہ پسند آئی تھی۔ وہ زیادہ بات نہیں کر رہی تھی مگر بات کرتے ہوئے اس کا اعتماد بتا رہا تھا۔ وہ سردارنی بننے کے لائق تھی۔ پھپھی جاتے ہوئے اسے پیسوں کا لفافہ دے گئی اور لڑکا دیکھنے کا بھی کہا، جس پر والد صاحب نے کہا، سردار کو کون نہیں جانتا، اصولوں کے پکے، اگر آپ کو ہماری لڑکی پسند ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ باتیں اس کی غیر موجودگی میں ہوئی تھی۔ رشتہ طے پایا گیا۔ اس نے احتجاج کیا مگر اماں کے آنسو اور بلیک میلنگ کے آگے ایک نہ چلی۔ ویسے بھی شادی ان کی پسند سے کرنی تھی، آج نہیں تو کل یہ ہونا ہی تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ دوسری طرف موئس کو خبر تک نہ تھی اس کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا۔ اگلے جمعے تمہارا نکاح رکھا ہے میں نے، اگر کوئی شاپنگ کرنی کر لو، لڑکی کی شاپنگ میں کر چکی ہوں۔ یہ دھماکہ پھپھی نے تب کیا جب وہ سارے دن کا تھکا ہرا قبیلے آیا تھا اور 2 پنچایتوں کے فیصلے کر کے آیا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ میرا نکاح؟ اور آپ مجھے ایسے اطلاع دے رہی ہیں جیسے محلے کے کسی لڑکی کی شادی ہے کہ تم نے سنا ہوا تو ہوگا۔ اس جانا اسکریلی پھپھی، وہ تو ناراض ہو گیا۔ میں نے تو پہلے تم سے کہا تھا میں لڑکی تلاش کر رہی ہوں، اتنی اچھی لڑکی تم چراغ لے کر ڈھونڈو تب بھی نہ ملے۔ کیا بحث کی بات، اس کا انکار اقرار میں نہیں بدلا۔ پھپھی اب کے پریشان ہو گئی۔ اور وہ صبح شہر کیا واپس نہیں آیا۔ پھپھی اب اس کی کال پر منتیں کر رہی تھی، مجھ سے اگر تم جمعے کو نہ آ سکے تو میرا مرا منہ دیکھنے بھی نہ آنا۔ انہوں نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ یہ صحیح بلیک میل ہے ان بڑوں کی۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ جمعے کے دن وہ نکاح سے پہلے گاؤں پہنچ گیا تھا۔ پھپھی تو صدقہ واری جا رہی تھی، اس سے زیادہ اس کی ہونے والی بیوی کی تعریفیں اس سے ہضم نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی پھپھو سے کوئی بات نہیں کی تھی، یہ واضح اشارہ تھا کہ وہ ان سے ناراض ہے۔ نکاح ہوا اور وہ دلہن کو رخصت کروا کر لے آئے۔ زرمینیں سفید گھیردار دار فراک میں ملبوس تھی اور لال دوپٹہ جس سے گھونگھٹ کر رکھا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے اس کے کمرے میں اٹھا دیا گیا۔ وہ گھونگھٹ الٹا کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی اور تھک کر سو گئی۔ صبح خبر ہوئی کہ اس کا دلہا اسے چھوڑ کر شہر چلا گیا ہے۔ پھپھی اس سے شرمندہ تھی۔ زرمینے، مجھے علم نہیں تھا کہ وہ رات شہر چلا گیا، مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی نہ جانے دیتی، شاید ضروری کام ہوگا۔ زرمینے جو غصہ تو بہت ٹائم کر برداشت کر گئی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، شاید ضروری کام ہو۔ وہ مسکرا کر تسلی دینے لگی۔ پھپھی کو وہ ہیرا لگی تھی۔ اس سے نظر بچا کر انہوں نے اسے کال کی، موئس مجھے نہیں پتا تھا تم یہ کرو گے، ورنہ میں کبھی تمہاری شادی اس سے نہ کرواتی۔ انہوں نے اسے ڈپٹا تھا۔ اب کروا لی نا، بھگتے، میں تو واپس نہیں آؤں گا، کہہ کر کال کاٹ دی۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا نکاح کو اور وہ نہیں آیا۔ پھپھی نے رات بیٹھ کر ساری بات زرمینی کو بتا دی تھی۔ معافی بھی مانگی، جس پر زرمینی کچھ نہیں بولی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ کہہ کر اٹھ گئی۔ کمرے میں آ کر آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے آپ کو اتنا عذرا نہیں سمجھا تھا، نہ خود کو ویسا بنایا تھا۔ قسمت نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر جان نماز میں بیٹھی رہی۔ وہ اس کو قبیلے آنا پڑا تھا، وہاں کوئی جھگڑا ہوا تھا جس کا فیصلہ کرنا تھا۔ وہ وہاں سے ہی چلے جانا چاہتا تھا مگر پھر گاڑی گھر کی جانب موڑ لی۔ وہ گھر داخل ہوا تو کوئی نہ دکھا۔ ملازمہ سے پتہ چلا کہ پھپھی کسی کے گھر افسوس کے لیے گئی تھی۔ ملازم کو پانی کا کہنے لگا مگر تب دیکھا خود کچن کا رخ کیا۔ کسی انجان وجود کو کچن میں مستعدی سے کام کرتا دیکھ کر وہ چونکا۔ انگریزی گانا لگا تھا اور وہ جھوم جھوم کے برتن دھو رہی تھی۔ موئس جو سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا وہ وہی تھی، اس کی بیوی تھی۔ وہ دونوں پائے زبان کر وہ وہیں ٹیر لگا کھڑا ہو گیا۔ وہ چمچ اٹھا کر ہلکا ہلکا بجا رہی تھی۔ برتن دھونا اتنا فن کا کام ہو سکتا تھا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اوپر سے انگریزی گانا کیا اسے سمجھ آ رہی تھی۔ اسے لگا کوئی ان پڑھ ہوگی۔ برتن دھو کر وہ مڑی تو کسی مرد کو کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آئے۔ وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ پہلی نظر میں وہ اسے کوئی ملازم سمجھی۔ کون ہے تم اور اندر کیسے آئے؟
وہ گھور رہی تھی اور اس کی آواز میں روب موئس کو مزہ دے گیا. ہنس کیوں رہی ہو؟ لطیفہ نہیں سنایا؟ حویلی میں مرد ملازم نہیں آ سکتے کیا بھول گئے ہو؟ یہ کب ہوا؟ جب سے میں یہاں آئی ہوں. خیر تمہاری یہ پہلی غلطی تھی، اب جاؤ یہاں سے، دوبارہ اندر نہیں آنا. وہ تو اس کی غیر موجودگی میں سردار بنی ہوئی تھی. میں آپ کو ملازم لگ رہا ہوں؟ یہ حلیہ دیکھیں اور بتائیں ملازم ایسے دکھتے ہیں؟ وہ تو صدمے میں چلا گیا. کیوں، کیا سردار ہو؟ نہیں نا، اگر کہہ بھی دو تو ہو نہیں جاؤ گے کیونکہ وہ شہر گئے ہوئے ہیں، ابھی واپسی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اگر تم اگلے 5 منٹ میں نہ گئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ ہنڈیاں بنانے والا چمچ ہاتھ میں پکڑے کہہ رہی تھی. موئس تھوڑا آگے آیا. زرمی نے جھجکی. کیا ہوا اگر میں کہوں کہ میں سردار ہی ہوں؟ وہ اس کے بال شت بھر کے فاصلے پر رکا. زرمینی گنگ ہوئی. اس نے اب غور سے اسے دیکھا اور اسے یاد آیا اسی نے اسے اغوا کیا تھا. آپ؟ جی میں سردار موئس خان. حد ہے، ویسے سیدھا ملازم بنا دیا. وہ افسوس سے بولا تھا. زرمی نے سانس روکی کھڑی رہی، پھر ایک سائڈ سے ہو کر کمرے میں آ گئی. کیا اس کا شوہر وہ شخص تھا جو لڑکیاں اغوا کرتا تھا؟ موئس کے ماتھے پر بلائے. وہ اسے پہچان گیا تھا. اس کے پیچھے جانے کے بجائے وہ لیونگ روم میں رکھے صوفے پر سے ایک پر آ کر بیٹھا. ایک میلز کا جواب دیتا رہا جب تک پھوپھی آ گئی. انہوں نے اسے دیکھا مگر اگنور کر کے اندر کی جانب بڑھنے لگی. موئس نے بلانے کی کوشش کی مگر وہ اگنور کرتے وہاں سے چلی گئی. موئس ان کو بلانے کے لیے کمرے میں گیا مگر دروازہ بند ملا. یہ کام صبح پہ چھوڑتا آنے کمرے میں آ گیا جہاں زرمینے کا ڈیرا تھا. گھڑی اور وائلٹ میز پر رکھا. جب زمینیں اپنا ڈریس لے کر چینجنگ روم میں چلی گئی، واپس آ کر نماز پڑھی اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی. موئس اسے بلانے کا ارادہ ترک کرتے خود بھی سونے کو لیٹ گیا. اس نے پھپھی کو بلانے کی کئی مرتبہ کوشش کی تھی مگر وہ تو اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی. انہیں اپنی بہو اتنی عزیز ہو گئی تھی. اسے جانا تھا اور وہ چلا گیا. زرمینی کی سنجیدگی بڑھ گئی. پھپھی سے اجازت لے کر وہ شہر اپنی تعلیم مکمل کرنے آ گئی. پھپھی کی اتنی تلقین کے باوجود وہ اس کے گھر جانے کے بجائے ہاسٹل آ گئی تھی. اس بات کا علم موئس کو 2 ہفتے بعد ہوا تھا. مجھے کیا، یہ سوچ کر ہی وہ خاموش ہو گیا. شام ڈھل رہی تھی جب زرمینی یونیورسٹی کے بعد وہ جاب کے لیے ایک کمپنی گئی تھی. ابھی پیدل واپس آئی تھی جب ہاسٹل کے باہر ایک لمبی گاڑی دکھی. آگے بڑھی تو سردار صاحب گاڑی سے ٹیک لگائے اسی کے انتظار میں تھے. اندر جانے کے بجائے وہ تھوڑے فاصلے پر رک گئی. آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جب موئس اسے گھورنا بند نہیں ہوا تو وہ بولی. پھوپھی کل یہاں آ رہی ہے، اس لیے لینے آیا ہوں، گھر چلو. اوہ، تو 2 ہفتے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ میں یہاں تک رہتی ہوں؟ اور پھوپھی کو دکھاوے کے لیے کوئی اور لڑکی لے جائیں؟ میرے سے دکھاوا نہیں ہوتا، ویسے بھی آپ اس کام میں ماہر ہیں. اس کے طنز پر موئس نے اپنی آنکھوں سے گلاسز اتارے. وہ بس اس لڑکی کا کانفیڈنس دیکھتا رہ گیا. وہ اندر جانے کو بڑھی جب موئس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی گاڑی بٹھایا. گاڑی چلاتے وہ اس کی خونخوار نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا. دیکھیں، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. مجھے آپ جیسے شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. اور یہ پھپھی کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے طلاق دے اور ختم کر یہ رشتہ، جو نہ مجھے سکون دے رہا ہے نہ آپ کو پسند ہے. موئس نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو. میں جا رہی ہوں اور دوبارہ میرے سامنے مت آنا. وہ بیگ کندھے پر درست کرتے باہر کو جانے لگی جب موئس نے بھاگ کر ہاتھ پکڑ کر روکا، لاک لگایا اور اسے گھورنے لگا. بدتمیز انسان، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، آوارہ آدمی. میں تمہاری بدتمیزی بہت آرام سے برداشت کروں مگر دوبارہ میرے کردار پر اگر تم نے ایک لفظ بھی بولا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس کی دھاڑ پر وہ سہمی. شکوہ کرتی آنکھوں سے وہ مڑ کر کمرے میں چلی گئی جبکہ موئس سر پر ہاتھ پھیر کر اپنا غصہ کم کرنے لگا. وہ ایسا نہیں تھا مگر ابھی ایک عورت پر اپنی آواز اونچی کر چکا تھا. اگلے دن پھوپھی آئی. سب نارمل دیکھ کر وہ مطمئن ہوئی. کم از کم وہ ساتھ تو رہ رہے تھے. ان کے جانے کے بعد وہ واپس ہاسٹل جانا چاہتی تھی مگر موئس سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی. دونوں الگ الگ کمروں میں رہتے تھے. جمعے کا دن تھا. موئس آفس سے آیا تھا اور وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی. تیار ہو جاؤ، قبیلے جانا ہے، کہہ کر وہ اندر چلا گیا. یہ حکم کس کو دے کر گیا ہے؟ وہ بڑبڑائی. واپس آئے تو پین کوٹ کی جگہ سفید کرتا شلوار میں ملبوس تھا. وہ اٹھ کر اندر آئی، سفید ڈریس نکالا اور کالی چادر نکالی. تیار ہو کر وہ باہر آئی تو وہ جوس پی رہا تھا. اسے آتا دیکھ کر سلا ماری مگر وہ اگنور کرتے آگے بڑھ گئی. گاؤں پہنچ کر وہ پہلے اس کے گھر گئے. وہ تو اس کے چھوٹے سے گھر میں ایسے بیٹھا تھا جیسے ہمیشہ ایسے ہی گھر میں رہتا ہو. صحن میں رکھی چارپائی پر وہ ابا کے ساتھ بیٹھا تھا. کسی چیز پر بات کرتے اس نے زرمینے کی جانب دیکھا جو اس کی ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی. وہ بات کرتے ہوئے مسکرایا تو وہ جھیم کر نظروں کا زاویہ بدل گئی. دل میں اس کے لیے عزت بڑھی تھی. زرمینے اٹھ کر کچن میں آئی. اماں کو تسلی کروائی کہ وہ خوش ہے جبکہ وہ اپنے داماد کی تعریفیں کرتی نہیں تھک رہی تھی. انہیں وہ عزیز ہو گیا تھا، اس کی خیر تھی. آدھے گھنٹے بعد وہاں سے وہ حویلی آئے. پھوپھی سے مل کر وہ کمرے میں گیا. فریش ہو کر باہر نکلا تو زرمینے کمرے میں موجود تھی. بال برش کر کے وہ ڈیرے پر جانے لگا جب زرمینے کی آواز آئی. آپ کہیں جا رہے ہیں؟
मोइस ने मुड़कर देखा, क्या वो इससे मुखातिब थी? जी, डेरे पर। कफ लिंक्स बंद करता वो बोला, आप आराम कर ले, ड्राइव करके आए, थक गए होंगे। मोइस को हैरत का झटका लगा। कुछ फैसले करने जाना जरूरी है, तुम सो जाओ, मैं आ जाऊंगा। वो हल्का से मुस्कुरा कर गया था। सरमीने कंधे उचका गई। पप्पी उसे शादीशुदा जिंदगी पर लेक्चर देती रहती। वो सारा दिन सुनती रहती और शाम को मेज को पकड़ लेती। वाकई इन्हें इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत थी। इतवार की रात वो वापस आए थे। किचन में खड़ा अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था। जब वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, मोइस खुद ही उसके लिए कॉफ़ी बना लाया। शुक्रिया, वो देख के बगैर पकड़ गई। वो अपने लैपटॉप के सामने सोफे पर बैठ गया। तुम कौन से सेमेस्टर में हो? मोइस ऐसे ही बात करने लगा। 7वीं। मसरूफ से अंदाज में आवाज़ आई। गुड। अब वो एक दूसरे के लिए चाय बनाते थे। सरमीने खाना बनाती थी और वो अब घर का खाना खाता था। हर हफ्ते गांव जाते, वो डेरे पर लोगों के मसले सुनता, जबकि वो हवेली में ख़वातीन को सुनती। पप्पी अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वो नॉर्मल हो जाए। अभी भी गांव आए थे जब ख़वातीन की बातें सुनती वो बिल्कुल मगन थी। खबीती ना हुई। मोई सामने दरवाजे में खड़ा उसे देख रहा था। सरदार बीबी, मेरे शौहर ने मुझे मारा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रोती हुई कहती औरत की बात पर वो चौंकी। क्या वो पहले भी मारता है? इसके पूछने पर वो औरत हाँ में सर हिला गई। परेशान ना हो, मैं देखती हूँ, अगर फिर भी पास ना आए तो अलहदगी का इख्तियार होगा तुम्हारे पास। बीबी जी तौबा करें, यहाँ औरतें मर जाती हैं, अलहदगी की बात भी मुंह से नहीं निकालती। ये आप क्या कह रही हैं? वो एकदम बोली, ऐसे रोज़ मार खाने से बेहतर है और कल अपने शौहर को साथ लाना। इसकी संजीदा और रोबदार आवाज़ पर मोइस जाने की मुस्कुराया। औरतें उसे देखती अपने पल्लू मुंह में रखकर देखती रहीं कि इनकार सरदार और सरदारनी को कैसे मगन होकर देख रहा था। उसके एक इशारे पर सब निकल गई और ज़मीनें देखती रह गई। मोइस इसे देखता रहा। वो पठान थी मगर नए नक्श आम पठानों वाले ना थे। ऊपर से सलीके से लिए दुपट्टे में वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वो इसका दिल जाने क्यों धड़का। कदम कदम चलता वो इसके सामने आ रुका। आपको पता भी है आपके कबीले में हो क्या रहा है? हर दूसरा मर्द अपनी औरत पर हाथ उठाता है। ये संभाला हुआ है आपने कबीला? उसे देखते साथ वो बोली, मैं घरों में जाकर अब हाथ तो नहीं रोक सकता। तोबा, कैसे सरदार हैं आप? क्यों नहीं रोक सकते आप हाथ? आप सरदारी छोड़ दें फिर, अगर औरतों को महफूज नहीं रख सकते। इसकी बात पर मुइस का कहकहा जानदार था। जो आपका हुक्म, अगर आप रोक सकती हैं तो ये सरदारी आपको दे देते हैं। जी, रोक सकती हूँ और रोक के दिखाऊंगी भी। वो इसकी आंखों में देखती बोली, बीवी अपने शौहरों के रोजगार के लिए दुआएं मांगती है, मिन्नत मांगती है, और पहली बीवी हो तुम जो अपने शौहर की सरदारी मांग रही हो। वो इसके पहलू में आकर बैठा था। सरमीने मुकम्मल उसकी तरफ रुख किए बैठ गई। कितनी बातें करते हैं आप? मैं सिर्फ मामला सुलझाने की बात कर रही हूँ। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दें। वो भेड़ बकरियाँ नहीं हैं जो रोज़ मार सकती हैं। लिटरली क्या आपको अच्छा लगेगा मुझ पर हाथ उठाना और मैं रोज़ आपसे मार खाऊं? मोइज़ अब उसके सीधा हुआ। आपको जो सही लगता है फैसला करें, मैं आपके साथ हूँ। कोई आपके फैसले पर उंगली नहीं उठा सकेगा। उसने मुस्कुराकर कहा। ज़रमीना के थोड़ा पुरसुकून हुई। अब वो इससे फैसले के बारे में पूछ रही थी कि वो क्या करे। जो सोच रही थी वो बता रही थी। पप्पी इन्हें देखकर मुस्कुरा दी। ज़रमीने को छुट्टियां थी तो वो इसके साथ जाने की बजाय कबीले ही रुक गई। औरतों के मसले सुलझाने के लिए वो बहुत पुरजोश थी। मोइस चला गया, फिर ज़रमीने को ही कुछ होने लगा। इस घर में इसकी मौजूदगी में वो कोसों रहती थी। इतना अरसा हो गया था इसके साथ रहते, अब आदत हो गई थी। असर के बाद वो घर पर मौजूद होता था। 2 दिन में ही वो उकता गई। वो कॉल करना चाहती थी मगर अना आड़े आ रही थी। तीसरे दिन मोइस की कॉल आ गई और उसके चेहरे पर खुशी वाज़ेह थी। हाल चाल पूछने के बाद उसने दिन का पूछा, कैसा गुजरा। वो इसे नहीं बता सकती थी कि वो इसे मिस कर रही थी। अच्छा गुजरा है, मैंने इस औरत के शौहर को बुलाया था, इसे समझाया है मैंने, मुझे लगता है अब नहीं हाथ उठाएगा। जिस पर मोइस का कहकहा गूंजा, ज़रमीने ओ ज़रमीने। तो उसे अचानक वो अपनी हंसी ज़ब्त करने की कोशिश कर रहा था, जबकि ज़रमीने बात से बुरा मान गई। आपको लगता है कि वो आपके एक मरतबा समझाने पर दोबारा हाथ नहीं उठाएगा? सरदार बीबी, ऐसा नहीं होता। जब मर्द का हाथ एक मरतबा उठ जाए और औरत उसे ना रोके तो उसका हाथ और खुल जाता है और फिर वो कभी नहीं बांधा जा सकता। हाँ, कभी कभी वो गुस्सा कंट्रोल कर लेगा मगर इसका हाथ दोबारा उठेगा और वो औरत मुतमईन हो जाएगी। अब रोज़ रोज़ तो नहीं मारता ना, इतना काफ़ी है। इसकी बात पर ज़मीनें मायूस हुई। अब मगर मुझे यकीन है तुमने समझाया है तो वो समझ गया होगा। इसकी तसल्ली करवा के वो मुस्कुराया। वो अगले दिन ही वापस आया था। पुप्पी ने उसे आड़े हाथों लिया। इतने सालों में आज तक नहीं हुआ कि तुम ऐसे ही तीसरे दिन आ गए हो। बीवी की याद आ रही थी। वो इनकी गोद में सर रखा लेटा था। इनकी बात पर मुस्कुराया।
آنکھیں بند تھیں۔ ایسی بات نہیں، مجھے تو آپ کی یاد آ رہی تھی۔ اس کے جھوٹ پر انہوں نے سر پر چپت لگائی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ اس کی خوشبو سے پہچان گیا تھا کہ وہ آ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئے تو وہ اس کے پیچھے آئی، پانی کا گلاس دیا۔ وہ باہر جانے لگا تو وہ بھی باہر جانے لگی۔ اس کے ایک دم رکنے پر وہ اس کی کمر سے ٹکرائی۔ کیا بات ہے؟ وہ سینے پر بازو باندھتا بولا۔ وہ کیا بتاتی کہ اسے اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے دیکھ کر اسے تیار ہونے کا بولا۔ اس کے والدین کے گھر آئے تھے۔ وہ اپنی کالی چادر کندھوں پر ڈالے چارپائی پر بیٹھا تھا اور زرمینہ اپنے کمرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر وہ واپس آئے اور اگلے دن شہر چلے گئے۔ پھپھی بھی ساتھ ہی شہر آئی تھی۔ اس رات وہ صوفے پر لیٹی تھی جب معیز ملا بات کرتا اندر داخل ہوا۔ CEO تم ہو کہ میں ہوں؟ اس کی آواز اونچی تھی۔ اسے سودا سمجھ کر تھوڑا آہستہ بولا مگر الفاظ چبا چبا کر بولے، میں پوچھ رہا ہوں خان انٹرپرائزز کا CEO میں ہوں کہ تم ہو؟ اس کی بات پر زرمینے کی آنکھیں کھلی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے غصے سے فون کاٹا۔ جب نظر زرمینے پر پڑی تو مسکراہٹ ضبط نہیں کر پائی۔ آپ؟ جی آپ کا ہونے والا شوہر؟ استغفر اللہ! زرمینے تو شرم سے لال ہو گئی۔ اس نے زیادہ تک نہیں کیا۔ وہ رات کا کھانا بنا رہی تھی جب معیز کچن میں داخل ہوا۔ زرمینے نے نوٹس نہیں کیا۔ وہ اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا، پھر آہستہ سے اس کے گرد حصار بنایا، اپنا چہرہ اس کے کندھوں پر رکھا۔ زرمینے سانس روک گئی۔ وہ اسے اپنا عادی بنا رہی تھی اور وہ بنتا جا رہا تھا۔ سردار کو اس کی بات کی فکر تھی۔ اس سے پہلے وہ کبھی اور کچھ کرتا، زرمینے اس کے حصار سے نکلنے لگی۔ کھانا بن گیا، ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھے، میں لاتی ہوں۔ اسی وقت پھپھی کچن میں داخل ہوئی۔ ارے ماشاء اللہ! ان کے کہنے پر وہ جلدی سے پیچھے ہوئی۔ معیز اپنا ہاتھ بالوں میں پھیر رہا تھا جبکہ وہ اپنا رخ مکمل کھانے کی جانب کر گئی۔ کھانا پھپھی کی معنی خیز نظروں میں کھایا گیا۔ رگ رگ میں آتی زرمینے نے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا ضرورت تھی پھپھی کے سامنے کرنے کی؟ کیا کرنے کی؟ وہ عام سے لہجے میں بولا۔ آپ ابھی وہ کچھ کہنی والی تھی اور کچھ کہتی۔ وہ اسے اپنے کندھے سے لگا گیا۔ یہ سب؟ اس نے پوچھا، جس پر زرمینے کچھ نہیں بولی۔ وہ آہستہ سے جھک کر اس کے بالوں پر لب رکھ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنیں محسوس کر رہے تھے۔ آئی لو یو! اس اظہار پر زرمینے پیچھے ہوئی۔ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں جبکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ یہ کب ہوا؟ میں کسی اور کو کب پسند کرتا ہوں؟ معیز نے پوچھا۔ میں اپنا اغوا ہونا ابھی بھولی نہیں ہوں۔ میری جگہ کسی اور کو بلایا تھا نا آپ نے؟ میں غلطی سے آ گئی۔ میں اپنی طبیعت اچھے سے جانتی ہوں، لڑکیوں کو اغوا کر کے جو آپ کرتے ہیں۔ خیر اس کے لیے بھی ابھی میں نے معاف نہیں کیا اور بہتر ہے آپ اپنی حد میں رہیں۔ اس کے دو ٹوک جواب پر اسے طیش آیا۔ لڑکی، عقل کو ہاتھ مارو، میں ایسا ویسا کچھ نہیں کرتا۔ اس دن بھی غصے میں میں نے حکم دیا تھا کہ میرے دشمن کی لڑکی کو اٹھا لاؤ اور تمہارا نام بھی وہی تھا۔ تم غلطی سے آ گئی تھی اور اگر میرے کردار پر شک کر رہی ہو، سوچ لو تمہیں صحیح سلامت ہاسٹل چھوڑنے والا بھی میں تھا۔ ہاں وہ الگ بات ہے، تمہارے ہونے والے شوہر سے میں ڈر گیا تھا۔ بات کے آخر میں اس نے مذاق کیا جس پر زرمینے نے گھورا۔ کہہ تو سچ رہا تھا، اگر ویسا ہوتا تو وہ اسے بھی نقصان پہنچاتا۔ اب وہ اسے لڑکیوں کی عزت پر لیکچر دے رہی تھی۔ دشمنیوں میں کسی کی لڑکی ہی کیوں پسے وغیرہ وغیرہ۔ میں جانتا ہوں میری غلطی تھی۔ اس کے اقرار کرنے پر وہ اسے دیکھ کر صوفے پر جا کر بیٹھی۔ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا، چہرہ جھکا ہوا تھا۔ زرمینے، کیا ہم اپنے رشتے کو ایک موقع نہیں دے سکتے؟ اس کے کہنے پر زرمینے نے اسے دیکھا۔ اب وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرمینے نے ہلکا سا سر ہلایا۔ معیز مسکرا دیا تھا، مگر ایک شرط پر، اگر مجھے علم ہوا کہ آپ کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے میں معاف نہیں کروں گی۔ اوکے۔ وہ مسکرایا، ویسا ہی اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ اب وہ اس کے سر میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور جانے کون کون سی باتیں بتا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ محفوظ سمجھتی تھی۔ اس کا انداز اسے تھا۔ اگلے دن ناشتے پر ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ پھپھی نے پوتے کی فرمائش کر ڈالی۔ اپنی بہو کو کہیں اس کو باتوں سے فرصت نہیں ملتی، جس پر زرمینے شرمندہ ہو گئی۔ میری بہو کو کچھ نہ کہو، اتنی عقل مند بیٹی ہے میری، مچالے فالتو بولتی ہو۔ توبہ توبہ، مجھ سے پوچھے، میرے سامنے اس کی زبان اندر نہیں جاتی، جس پر وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ پھپھی اگلے دن ہی قبیلے واپس چلے گئی۔ وہ آفس سے آئے تو زرمینے صوفے پر لیٹی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر کھڑی ہوئی، پانی لا کر دیا۔ رات کا وقت تھا، وہ بات لے کر چینج کر کے آئی تھی۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے اس کی نظر معیز پر پڑی۔ وہ اسے ہی دکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آئے، پیچھے سے حصار قائم کیا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت خوبصورت ہو؟ جس پر زرمین نے مسکرا دی۔ اس کا چہرہ اپنی جانب پڑتا، اس کے بال پیچھے کیے، آہستہ سے جھک کر ماتھے پر لب رکھے۔ زرمینے نے آنکھیں موند لی، پھر اس کے لبوں نے زرمینے کے لبوں کو چھوا۔ وہ ایک رات دونوں کے لیے خوشیاں لائی تھی۔ دونوں مطمئن تھے، زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔
زرمینی کو اپنا آپ خوش قسمت لگتا تھا جس کو سردار معین خان آفریدی ملا تھا. اسے باپ بننے کی خوشی سناتے وہ اس کے تاثرات دیکھتی مسکرائی. معیز نے اس کا ماتھا چوما اور کتنی دیر خود سے لگائے رکھا. اور پھر ان کی زندگی میں آلیان خان آیا، بلکہ اپنے باپ جیسا ستواں ناک اور گہری آنکھیں. 2 سال زندگی کسی جنت سے کم نہیں لگی تھی. پھر ایک دن اس نے معیز کے موبائل پر ایک لڑکی کی کال آتے دیکھی. امپورٹنٹ سمجھ کر اٹھا لی، جس پر دوسری لڑکی نے اسے اچھی سنائی تھی. جی بھر کر بددعائیں دی تھی کہ اس نے معیز کو اس سے چھینا ہے، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے. اس نے معیز سے پوچھا، جس پر وہ ہتے سے اکھڑ گیا. آفس میں پریشانی تھی، ادھر قبیلے میں دشمن الگ تنگ کرے تھے، اوپر سے بیگم کی تفتیش میں. وہ غصے سے بولا، معیز میں آپ سے تمیز سے بات کر رہی ہوں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا آواز اونچی کرنے کا. ول یو پلیز شٹ اپ. جس پر زرمینی کو غصے آیا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی دوسری عورت ہے؟ وہ ضبط سے بولی، ہاں ہے، جو کرنا ہے کر لو. میں جا رہی ہوں اور میں نے پہلے ہی کہا تھا میں دھوکہ برداشت نہیں کروں گی. کل کی جاتی آج جاؤ اور تم آلیان کو چھوڑ کر جاؤ گی. اس کے کہنے پر زرمینی دھاڑی، رکھو اپنا بیٹا اپنے پاس. وہ غصے سے نکل گئی. وہ اپنے گھر آئی تھی. ماں باپ نے خوب سمجھایا. 3 دن بعد ہی وہ اسے واپس جانے پر مجبور کر رہے تھے. آپ لوگ کو ذرا پرواہ نہیں ہے میری کچھ ویلیوز ہیں اور اتنی گری پڑی نہیں ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور منہ سے اقرار کر کے اس کی زندگی میں دوسری عورت ہے اور میں اس کے تلوے چاٹتی رہوں. وہ وہاں سے بھی لڑ کر آ گئی تھی. شہر میں ہاسٹل آ گئی. اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی. پرائیویٹ کمپنی میں اس کی جاب بھی لگ گئی تھی. معیز کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ اسے لینے آیا تھا. گھر سے پتہ چلا وہ وہاں سے چلی گئی تھی. دیوانی لڑکی. وہ پریشان ہوا. آلیان 1 سال کا تھا. اس کی پھپھو سنبھال رہی تھی. شہر میں اس نے ہر جگہ ڈھونڈا، وہ نہیں ملی. وہ کسی دوسرے شہر گئی تھی یقیناً. اسے خود پر بھی غصہ تھا کہ اس نے یہ کیوں کیا. اسی زندگی میں کوئی لڑکی تھی. پہلی فرصت میں اس لڑکی کو اس کی امپلائی تھی. اسے ذلیل کر کے فائر کیا تھا. وقت گزرتا گیا. وہ اس پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا. اس کی ساری زندگی اب آلیان کے گرد گھومتی تھی. اس کو ہر چیز سکھاتا. وہ کبھی اس کی ماں سے نفرت نہیں کروانا چاہتا تھا. وہ اکثر اپنی ماں کے بارے میں پوچھتا تھا، اس کی ماں کیسی ہے، وہ کیسی دکھتی ہے، جس کے جواب میں وہ اسے یہی کہتا کہ وہ سب سے زیادہ پیاری ہے اور میری ایک غلطی کی وجہ سے ناراض ہے. آلیان 5 سال کا ہونے والا تھا جب معیز کی میٹنگ اسلام آباد میں تھی اور آلیان اس کے ساتھ ہی آیا تھا. اپنے آفس سے باہر نکلتے زرمینی کو 2 لڑکے اس کا پیچھا کرنے لگے. وہ اپنی سپیڈ تیز کر کے پیچھے دیکھ رہی تھی جب سامنے کھڑے شخص سے ٹکرائی. آئی ایم سو سوری، وہ میرے پیچھے. وہ اس کا چہرہ دیکھے بغیر وہاں سے جانا چاہ رہی تھی جب معیز نے اس کا ہاتھ پکڑا. وہ چھل کر دور ہوئی. نظر اوپر کی جانب اٹھی تو سانس لینے تک بھول گئی. تب تک وہ لڑکے بھی پہنچ گئے. کیا رے، مال پر پہلے نظر ہماری پڑی تھی، چھوڑ اسے، ایک نے بدتمیزی سے بولا تو معیز نے اس کے اپنے پیچھے کیا. وہ لڑکا اس کا ہاتھ چھڑانے آگے بڑھا تھا جب معیز نے اس کی اچھی دھلائی کی تھی. اسی مار دھاڑ میں وہ وہاں سے نکل گئی. معیز کو تب چڑھی. ایک تو سینے سالوں بعد دکھی تھی، پھر غائب ہو گئی تھی. کم از کم اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ادھر اس شہر میں تھی. آلیان، میرے پاس آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے. وہ آج بہت خوش تھا. اس کا اندازہ آلیان کو ہو گیا تھا. واٹ؟ وہ اپنی کتاب چھوڑ کر بولا، میں نے آپ کی ماما دیکھی آج. کب؟ کہاں؟ انہیں لے کر کیوں نہیں آئے؟ وہ اچھل کر اس کے پاس آیا. جلدی آ جائیں گی. آلیان کو گلے لگایا اور وہ جلد اگلے دن ہی سامنے آ گیا. وہ جس کمپنی میں میٹنگ کے لیے آیا تھا وہ ادھر ہی کام کرتی تھی. چھٹی کے وقت وہ اسے پارکنگ ایریا میں ملا تھا. وہ آج بھی بھاگ جانا چاہتی تھی مگر معیز نے اسے روک لیا تھا. سردار صاحب، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک عورت کو یوں ہراس کرنا. جس پر معیز نے آنکھیں گھمائی. مگر اپنی عورت کو روکنے پر کون مجھے کہے گا کہ میں ہراس کر رہا ہوں؟ جس پر زرمینی نے لب بھیجے. ہاتھ چھوڑے میرا، یہ میری ورکنگ پلیس ہے. ہاں تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ کہیں چل کر بات کرتے ہیں. اس کی بات سنے بغیر وہ اسے گاڑی میں اٹھا کر پارک لے آیا تھا. اب وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھتی کھڑی تھی. بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گی. جو بات کرنی ہے جلدی کریں، مجھے جانا ہے. کندھوں پر بیگ ڈالتی وہ 3 پیس میں ملبوس تھی. معیز دیکھ سکتا تھا وہ پہلے سے کمزور تھی. آنکھیں بھی اندر کو جا چکی تھی. شاید چشمہ لگ گیا تھا. وہ کافی دیروں سے دیکھتا رہا. آلیان تمہیں بہت یاد کرتا ہے. اس کی بات پر زرمینی نے لب بھیجے. اس کا بچہ چھوٹا تھا جب وہ اپنی انا کے پیچھے چھڑائی تھی. جس پر وہ مڑ کر جانے لگی. میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا مگر تب پتہ نہیں لگا کہاں چلی گئی تھی. میں تمہیں لینے آیا ہوں.
اس کے لہجے میں بچوں کی سی ضد تھی۔ زرمینے نے شکوہ کن آنکھوں سے دیکھا۔ دوسری عورت ہے نا آپ کے پاس، تو آپ کا بیٹا مجھے کیوں یاد کرتا ہے اور آپ مجھے کیوں لینے آئے ہیں؟ ہاتھ چھڑایا گیا۔ پاگل لڑکی، ایسا کچھ نہیں ہے، میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، مگر زرمین نے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی۔ یقین مانو جب سے تم گئی ہو ایک پل بھی تمہارا خیال آتا تھا، ہر روز تمہاری یاد میں گزرتا تھا۔ اس کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ آپ کو نہیں سوچنا چاہیے تھا، وہ آج بھی اتنی ہی سخت تھی۔ کتنی سخت دل ہو، میں اتنے سال تمہیں یاد کرتا رہا اور تمہیں فرق تک نہیں پڑا۔ میں اور آلیان ہر روز تمہاری رات رکھتے ہیں اور تمہیں ہماری یاد تک نہیں آتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر گیا۔ سردار صاحب جب گھر سے نکل جانے کو کہا تھا تب نہیں یاد تھا کہ اکیلی کیا جائے گی؟ وہ غرائی تھی۔ یار معاف کر دو، میں نہیں کہنا چاہتا تھا۔ ان دنوں آفس کا اتنا پریشر تھا کہ میں پتہ نہیں کیا بول گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ زرمینی کی شکوہ کرتی نگاہیں اسی پر ٹکی تھی۔ تو یہ کہ اب تم گھر آ جاؤ۔ یقین مانو گھر اب گھر نہیں لگتا، آلیان کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ اس کے کہنے پر وہ تنزیہ مسکرائی۔ یہ کہیں نا کہ بیٹے کے لیے لے کر جانا چاہتے ہیں، تب بیٹے کا خیال نہیں آیا تھا جب مجھے گھر سے نکالتے ہوئے 1 سال کے بچے کو ماں سے دور کیا تھا؟ وہ اس کی بات پر بولا، ایک غلط فہمی تھی وہ سب جس پر ہم نے اتنا عرصہ برباد کر دیا، مگر مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، طلاق بھجوا دیجیے گا۔ وہ کہہ کر جانے لگی جب موئس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی سینے کے ساتھ لگایا۔ چند پل وہ ایسے ہی کھڑے رہے۔ زرمینے کو اپنے بالوں میں گیلا گیلا محسوس ہوا۔ تو کیا وہ رو رہا تھا؟ زرمینے کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ شاندار سمت اس طرح رو بھی سکتا تھا۔ آئی ایم سو سوری زری، میری ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا بنتی تھی کیا جو تم اتنا عرصہ مجھ سے دور رہی؟ اور اب زرمینے نے پیچھے ہونا چاہا مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ اس دن جس لڑکی نے کال کی تھی وہ میری امپلائی تھی۔ اگلے دن میں نے پہلا کام اسے فائر کرنے کا کیا تھا۔ مجھے لگا تم اپنے پیرنٹس کے گھر ہوگی، اس لیے میں یہی سوچتا رہا کہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر بات کروں گا، مگر تم ادھر سے بھی غائب ہو گئی۔ اس کی آواز میں گیلاہٹ نمایاں تھی۔ پلیز چلو یار، میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ زرمینے ہلکے سے الگ ہوئی اور مڑ کر چلی گئی۔ وہ اس بینچ پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچا تو وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں البتہ چہرے سے مسکراہٹ مخفوت تھی۔ وہ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا پھر مسکرایا، چہرہ جھکا کر مسکرایا تھا۔ اس کے لیے فرنٹ ڈور کھلا۔ وہ بیٹھی تو گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس کی خوشی ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ گاڑی گھر کے سامنے روکتے اس نے زرمینے کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر وہ اسے ساتھ لیے گھر میں داخل ہوا۔ زرمینے کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنسوؤں پر بمشکل بند باندھے وہ چل رہی تھی۔ دروازے کے پاس رک گئی، اپنا سانس درست کیا۔ کیا اس کا بیٹا اسے پہچان لے گا؟ وہ اس سے کتنا ناراض ہوگا؟ وہ کتنی خود غرض واقع ہوئی تھی۔ یہ تمام سوچیں جو پچھلے کئی سالوں سے سوچتی تھی وہی ایک مرتبہ پھر سوچ رہی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ چلنے لگی جب موئس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے اس کی جانب دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اسے تسلی دی۔ دروازے سے اندر داخل ہوئی تو سامنے ٹی وی لاؤنج تھا۔ صوفوں کے آگے رکھے ٹیبل پر کچھ کتابیں بکھری ہوئی تھی اور ایک 5 سالہ بچہ کارپیٹ پر بیٹھا سر جھکائے کچھ لکھ رہا تھا۔ السلام علیکم آلیان۔ اس کے بولنے پر آلیان نے سر نہیں اٹھایا۔ وعلیکم السلام، ویلکم ہوم بابا۔ عموماً ووٹ کر اس کے گلے لگتا تھا، آج کچھ زیادہ بزی تھا شاید۔ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اوہ نتھنگ ڈیڈ، میرا ایک پروجیکٹ تھا وہی کر رہا ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ باپ کے ساتھ ایک خاتون کو دیکھ کر وہ چونکا، پینسل رکھی۔ یہ کون ہے؟ آئی ایم سوری اگر آپ نے میری ماما کو دھوکہ دینا چاہا۔ وہ تفتیش کرنے لگا جس پر موئس نہ کہا جاندار تھا۔ مگر میں تو ان کو پسند کرتا ہوں، شادی کا سوچ رہا ہوں۔ زرمینی نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی بھی بالکل چپ کھڑی تھی۔ واٹ؟ وہ چیخا۔ یس، دیکھو کتنی پیاری ہے نا یہ۔ وہ اب گھٹنوں کی بل آلیان کے سامنے بیٹھتے ہوئے شرارت کرا تھا۔ یس شی از بٹ اسٹل میں اپنی ماما کی سائڈ پر ہوں۔ وہ غصے سے جانے لگا۔
جب موئز نے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کی ہنسی نہیں تھم رہی تھی۔ شی از یور مما۔ اس کے کہنے پر آلیان 1 منٹ رکا، پھر اوپر دیکھا۔ سچ میں؟ جس پر موئز نے سر اسبات میں ہلایا۔ وہ زرمینی کے پاس گیا، اس کو دیکھتا رہا اور پھر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ویلکم ہو مما۔ اس کے کہنے پر زرمینی اپنے آنسوں پر اختیار کھو گئی، جھک کر اسے گلے سے لگا دیا۔ موئز پہلے تو مسکراتا رہا، پھر اسے زیادہ روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ جھک کر اس کے گال چومتی، تو کبھی ماتھا تو کبھی ہاتھ، اسے زور سے خود میں بھیجتے ہوئے، میرا بیٹا، آئی ایم سوری، آئی لو یو۔ اس کے کہنے پر آلیان پیچھے ہوا۔ زرمینی کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے زرمینی کے گالوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بھرا۔ آئی لو یو ٹو ماما۔ زرمینی نے اپنے 5 سالہ بیٹے کو دیکھا جو لال ٹی شرٹ اور بلیک شارٹس میں موجود تھا۔ اس کی ذہین آنکھیں، ناک اور ہونٹ وہ اپنے باپ کا عکس تھا۔ کافی دیر بعد وہ اٹھی تو آلیان کو ساتھ لیے صوفے پر بیٹھی۔ موئز جا کر چائے بنا لایا۔ بابا، یہ اچھی نہیں بنی۔ آلیان کی ڈھائی پر زرمینی نے اپنا کپ خالی کیا اور اس کے ساتھ ہی کچن میں آ گئی۔ وہ آلیان کے لیے چائے بنا رہی تھی جب موئز کچن میں داخل ہوا۔ 1 کپ چائے میرے لیے بھی؟ اپنے ہاتھ کی ہی نہیں گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ماما، بابا بالکل بھی اچھے کک نہیں ہے۔ موئز نے دانت پیس کر آلیان کو مخاطب کیا اور آنکھوں سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ او شٹ، میرا پروجیکٹ۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر چلا گیا۔ موئز کو اپنی تربیت پر فخر ہوا۔ زرمینی نروس ہو رہی تھی جب موئز اس کے ساتھ آن کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں زرمینی پر ٹکی تھیں اور اس کی گال لال ہو رہے تھے۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے موئز نے اس کے کندھوں پر اپنا چہرہ رکھا۔ آئی ریئلی مسڈ یو۔ کیا تم نے نہیں مس کیا؟ اس کے کہنے پر زرمینی ہلکا سا مسکرائی۔ ہر ایک سیکنڈ میں نے آپ کو اور آلیان کو مس کیا۔ اتنا عرصہ جو میں نے گزارا ہے مجھے ہی پتہ ہے۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ چائے بنا چکی تھی تو موئز پیچھے ہوا۔ ڈنر باہر سے منگوایا گیا۔ آلیان کی باتوں سے وہ محفوظ ہوتی رہی۔ اس کا پروجیکٹ مکمل ہونے اور مکمل کرنے میں دونوں نے ہیلپ کی۔ اب وہ اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آتے زرمینی موئز کے گلے لگ گئی۔ اس کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ ہچکیوں سے روتے موئز پریشان ہوا۔ اس کے بالوں کو سلاتے ایک ہاتھ کمر پر ٹکائے وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ میں ہوں زری۔ اس کے کہنے پر اس کی گرفت اور سخت ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنا خوار ہوئی ہوں؟ آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ چلی جاؤ، مگر میرا دل اس دن ٹوٹ گیا۔ امی ابو نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا، مجھے آپ بہت یاد آتے تھے۔ وہ بے ربط جملے بولتی ہچکیوں سے رو رہی تھی اور وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ اس رات موئز اسے سنتا رہا اور وہ بولتی رہی، وہ کہاں تھی، کیا کرتی تھی۔ اگلی صبح وہ لوگ واپس قبیلے آئے تھے۔ سردار بی بی کے واپس آنے پر گاؤں میں جشن منایا جا رہا تھا۔ پھوپھی نے ہر گھر میں کھانا بھجوایا۔ گھر داخل ہونے پر وہ پھوپھی کو دیکھ رہی تھی جو بغیر کسی تاثر کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم واپس آ گئی۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ بیٹا، جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو میری ناراضگی بھی ختم ہو گئی۔ انہوں نے اس کا مادہ چوبا۔ ماشاءاللہ سردار موئز خان کی فیملی مکمل لگ رہی تھی۔ وہ خوش تھی۔ موئز جانے کس بات پر زرمینی کو چھیڑ رہا تھا اور آلیان ماں کی سائیڈ کے لے رہا تھا۔ زرمینی ہنس رہی تھی اور موئز اب مصنوعی خفگی سے آلیان کو کچھ کہہ رہا تھا۔ دور کھڑی پھوپھی انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔